السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ دوران فائلز. آئی ایم یور ہوسٹ ہر شفیع، اور آج ہم بات کریں گے دا یوز آف کمرشل ڈرونز فار ٹیررزم. اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر فیضان فخر. ہی از اے سینئر ریسرچر ایٹ انفر ڈیجیٹل. ہی آلسو ٹیچز ایٹ NDU یونیورسٹی ان اسٹریٹجک اسٹڈیز، ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو اسٹریٹجک اسٹڈیز. سنائیں آپ، کیا حال چال ہے؟ الحمد للہ جی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اچھا، دا یوز آف ڈرونز فار ٹیررزم ایک اپوزٹ سا کانسیپٹ ہے، بیکاز ہم ہمیشہ کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اس سے کریں گے، ہم اسٹیٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. وی نیور تھنک اباؤٹ دا فیکٹ کہ دا ٹیررسٹ کین یوز دا سیم ٹیکنالوجی اینڈ ڈو یوز دا سیم ٹیکنالوجی ایز ویل. پہلے تو بتائیں کہ ڈرون اٹ سیلف ہے کیا چیز اینڈ ہاؤ از اٹ ایوالوڈ اوور دی ایئرس. ہم لوگوں کے سب کے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈرون بچہ اڑا رہا ہے، شادی پہ اڑ رہا ہے، یا ہابی کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، ہابی کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یا فیلنگ دیٹ. ہمیں یاد آتی ہے اپنی پاکستان کی ایرا جب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے US کے، وہ اٹیک ڈرونس تھے، وار ڈرونس تھے. آئی ڈونٹ نو اس کو کس کلاسیفیکیشن میں رکھا جاتا ہے. سو دا فرسٹ کویشچن بینگ واٹ از اے ڈرون، اور وہ کس طرح ایوالو ہوئے ہیں اوور دی ایئرس؟ جی، ڈرون اٹ سیلف جو ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیوائس، کوئی بھی ایسا پیرافینیلیا جس کو ریموٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جو کہ جس کا ایریل کمپوننٹ ویزیبل ہوتا ہے، جو کہ ایریل ڈومین میں آپریٹ کرتا ہے، اس کو آپ ڈرون کہتے ہیں. کامنلی اسے ڈرون کہتے ہیں. ویسے اوور دا ایئرس اس کے لیے کافی ساری ٹرمز یوز کی جاتی رہی ہیں، اور ابھی بھی کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل، ڈرون کو شروع میں ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ بھی کہا جاتا تھا، RPGs کی طرح. نہیں، RPGs ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن RPS جو تھے یہ ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹس، یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا گیا تھا. دس گوز بیک ٹو دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا سیکنڈ ورلڈ وار. یہ ڈرونز جو ہے 1911 کے ٹائم سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ جو فنومنا ہے، دس از ناٹ نیو. یہ اوبویسلی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستانیوں کے لیے تو ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے وار آن ٹیرر کے کانٹیکسٹ میں ہم فیملیئر ہیں ود دا ڈرونز اینڈ دا کائنڈ آف ہیوک دیٹ دے کین ریک آن سویلینس. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے، دس از آلموسٹ اے سینچری اولڈ. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں اسٹارٹ ہوئی تھی، آ چکی تھی، یا لوگ دے وانٹڈ کہ مطلب یہ کانسیپٹ تھا کہ یار دس وڈ بی دا پرفیکٹ؟ نہیں، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا، اور انفیکٹ فرسٹ ورلڈ وار میں انٹروڈیوس ہو گئی تھی. بیسیکلی اس ٹائم پہ آئیڈیا یہ تھا کہ ڈرونس جو ہیں یا پھر RPS جو ہیں، ان کو یوز کیا جائے گا فار مشنز وچ آر 3 Ds کہا جاتا تھا، کہ 3 ٹائپ آف Ds جو ہیں ایسے مشنز. 3 Ds کیا ہیں؟ ایک ڈل، ڈرٹی اور ڈینجرس. اس طرح کے 3 مشنز. فرسٹ ڈی کیا تھا؟ ڈل, second is dirty, and third is dangerous. So all the missions which are dull, dirty or dangerous should not be performed by a human being. ایک ہیومن آپریٹر اس ایسے مشن میں نہ ہو، ایک انمینڈ جو وہ ہے وہ مشن ہونا چاہیے. اب ڈل مشنز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے مشنز کے جو جن کی جو وہ ہیں اپنا فلائٹ پاس جو ہیں یا فلائٹ روٹس جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں، جس میں انڈیورنس بہت زیادہ چاہیے. کہ ایک پائلٹ جو ایک مشن کے لیے اڑے گا، اس کو بہت لانگ فلائٹ ٹائمز چاہیے ہوں گے، تو اس کے لیے اوبویسلی ایک انسان تھک جاتا ہے اتنے لمبے اس پہ، ہیومن ایرر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ڈل مشن جو ہیں، چاہے وہ سرویلنس کے ہیں، چاہے وہ کسی کائنیٹک اس میں اپنا اس کا کوئی کمپوننٹ ہے، جیسا بھی مشن ہے، اگر وہ ڈل ہے جو بہت لانگ فلائٹ آورس کا ہے، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کسی ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ کو یوز کریں. پھر ڈرٹی کون سا؟ ایسا انوائرمنٹ کہ جس میں ریڈیولوجیکل، کیمیکل، بایولوجیکل جو ایلیمنٹس ہیں یا ایکسپوجر ہے کسی انوائرمنٹ میں وہ بہت زیادہ ہے. تو اوبویسلی اگر آپ ایک ہیومن آپریٹر کے، ہیومن پائلٹ کو وہاں پہ بھیجتے ہیں، ابھی یہ ہے نا کہ ہم لوگ بایولوجیکل وارفیئر پہ تو اتنا وہ نہیں دیتے. ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے ہیں پیلسٹائن میں، اس کی وجہ سے کیمیکل وارفیئر پھر بھی دماغ میں آتی ہے. جی، وی ڈونٹ کنسیڈر بایولوجیکل وارفیئر تو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، مسٹرڈ گیس، نرو گیس، یہ بڑے پروناؤنس تھے اس ٹائم پہ. اس پہ تو ایون یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک اور ٹینجنٹ پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن ایک بڑا ایک اپنا سیڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ راول پنڈی ایکسپیریمنٹس کے نام سے ایکسپیریمنٹس برٹش نے کیے تھے، اور اس میں یہاں راول پنڈی میں ان کے گیس چیمبرز تھے، وہ جو نازیز والے گیس برٹش ایرا میں ہوئے تھے، اور یہ برٹش کر رہے تھے جس ٹائم پہ برٹش لڑ رہے تھے نازیز کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ دے ور سبجیکٹنگ the so called minorities of Europe. لیکن لوگ ادھر کی جی وہی کہہ رہا ہوں کہ جس ٹائم پہ برٹش ان فورسز سے لڑ رہے تھے کہ جو یورپ کی مائنورٹیز، جوز اور باقی جو وہاں کی کمیونٹیز تھی، ان کو گیس چیمبرز میں مار رہے تھے نا. تو یہ پروٹیکٹرز آف دا ورلڈ تھے، ایلائڈ فورسز، یہ ان سے لڑ رہے تھے اس بات پہ کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، سب ہیومن
ٹارچر ہے اور سب ہیومن ٹریٹمنٹ ہے. تو مین وائل دے ور ڈوئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ ٹو دا پیپل آف سب کانٹیننٹ. یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا؟ ہاں جی, ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسکلی دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنی ڈوز میں مسٹرڈ گیس اور نرو گیس پھینکی جائے کہیں پہ تو اس کا جو ہے نا وہ اپنا ایک فیٹل ریئیکشن ہوگا. تو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے انہیں ہم ملے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پھر وہ وائٹ مینس برڈن تھیوری آ جاتی ہے کہ وہ تو بڑے سویلائز لوگ تھے. راولپنڈی ایکسپیریمنٹس کے نام سے, راولپنڈی ایکسپیریمنٹس کے نام, کوئی بھی جا کے آڈینس میں سے اس کو سرچ کر سکتا ہے. اینڈ دیر از اے پلیتھورا آف ریٹن مٹیریل. یہ بائی دا وے 2003-4 میں جا کے کہیں کچھ آرکائیوز میں کچھ ڈاکومنٹس ملے اور وہیں کے کسی یو کے میڈیا چینل نے اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس بتاتے بھی خود ہی ہیں کر کے. Again we have moved away from the conversation. بالکل. تو وہ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ ڈل, ڈرٹی اور ڈینجرس, یہ 3 طرح کے جو مشن ہیں. ڈرٹی آف کورس ایسا انوائرمنٹ جس میں بایولوجیکل, کیمیکل اور ریڈیولوجیکل ایلیمنٹس ہوں, ایکسپوجر ہو. اور ڈینجرس اگین ایسا مشن کہ جس میں واپس آنے کے چانسز بہت کم ہو. اگر آپ مینڈ مشن بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پائلٹ جو ہے اس میں فیٹیلیٹیز کا چانسز زیادہ ہوں, کیجولیٹیز کے چانسز زیادہ ہوں. انسان ہے, نیت بدل جائے. نہیں, بدلنے کے علاوہ آگے انوائرمنٹ اس طرح کسی انسٹالیشن میں بھیج رہے ہیں, کسی ملٹری انسٹالیشن میں, اور وہاں پہ ایئر ڈیفینس سسٹم بہت اچھا ہے ان کا, اینڈ یو نو فار اے فیکٹ کہ وہاں سے ایئر کرافٹ واپس نہیں آئے گا. تو پھر آپ وہاں پہ ایسے ایئر کرافٹ بھیجیں گے جو ان مینڈ ہو, تاکہ نقصان صرف ایئر کرافٹ کا ہو, آپ کے اپنا پائلٹ کا نہ ہو, کیونکہ پائلٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایسیٹ ہے. نہیں, اس کے مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے 2-3 طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار کیا پتا پائلٹس آپ 6 بھیجیں, 2 کہیں کہ یار میں نہیں مرنا چاہتا. یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل بالکل. اف they are caught by the enemy تو وہ بہت سی سیکریٹس ریویل کر سکتے ہیں, اس لیے بھی نہیں بھیج سکتے آپ. تو بیسیکلی ان کا مقصد وہی ہے کہ ولنریبلٹی کو آپ نے کم کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, اور پریسیجن کو آپ نے بڑھانا ہے. تو ڈرونز کی جو ایوولوشن ہوئی ہے وہ اسی ایم کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو بھی مشن کیری آؤٹ کریں وہ پریسائز ہو اور ورنیبلٹی کم ہو. ورنیبلٹی جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لیٹس سے اگر پائلٹ آپ کو بھیجتے ہیں اور وہ کامبیٹ کے ٹائم پہ پکڑا جاتا ہے تو اسٹیٹ سیکریٹس ہیں یا مورال ہے یا اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے ایک ولنریبلٹی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ڈرون. ایگزامپل غلط آ گئی میرے دماغ میں, مذاق میں چلی گا. ٹھیک, 3Ds تو اس ٹائم پہ کس طرح کا ڈرون بن چکا تھا؟ Did they create some things جو, اور ان کی شکل کس طرح کی ہوگی؟ شکل آپ اسی طرح سمجھیں کہ جیسے اگر آپ نے وہ پرانی بلیک اینڈ وائٹ موویز میں دیکھیں گے جو پرانے ایئر کرافٹ ہوتے تھے نا ان کے, رائٹ برادرز ٹائپ, وہ جی اس طرح کے ایئر کرافٹ سے. لیکن آہستہ آہستہ ود ٹائم ظاہر ہے اس کی شیپ, اس کے ڈائنامکس اور بہتر ہونے لگ گئے. اور اب جو ماڈرن ڈرونز ہیں ان میں آپ پری پلانڈ فلائٹ جو پاتھس ہوتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. اے آئی کا بہت بڑا رول ہے. آٹونومس ڈرونز جنہیں کہا جاتا ہے وہ اس حد تک ایوالو ہو گئے ہیں کہ آپ ہیومن ایلیمنٹ یا ہیومن انٹروینشن بالکل کم سے کم بھی رکھی جا سکتی ہے. آپ پری پلانڈ اس میں ڈیسٹینیشن اور ڈپارچر پوائنٹ ڈال دیں تو دا ڈرون ول ڈو اٹس مشن اور کمپلیٹ اٹس مشن. ایک چیز اور یہ کہ اس کے سائز بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو منیچر ڈرونز جو ہیں وہ اب دے آر ان ووگ اور وہ یوز ہو رہے ہیں, جو کہ اس ٹائم پہ نہیں تھے. اس ٹائم پہ اوبویسلی جو ڈرونز تھے ان کا سائز بہت, ہمیشہ ٹیکنالوجی پرانے زمانے سے when it starts تو وہ سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ان کا سائز کم ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ دیکھیں نا, مجھے جو اسپیسیفکلی پہلے تو یہ بتائیں کہ 2-3 طرح کے ہم ڈرونز دیکھتے ہیں. ایک وہ والے ڈرونز جو اسپیس شپ ٹائپ کی شکل ہوتی ہے لائک اے پلین, اور دوسرے ہیں جو لائک اے کوڈ کاپٹر جو ہوتے ہیں. یہ کس طرح ڈفر کرتے ہیں ان دیئر پرپز اسپیسیفکلی؟ ہم تو سرویلنس کے لیے کیمرہ ڈرونز یوز کریں نا, لیکن جو دوسرا ڈرون ہے وہ بھی سرویلنس کے لیے یوز نہیں ہوتا. اچھا, اس پہ نا بہت ساری کنفیوژن ہے. میں خود بھی جب اپنے پیپر کے لیے بھی ریسرچ کر رہا تھا نا, ڈرونز کی ٹائپس, دیر آر ملٹیپل نمبر آف ڈرونز اینڈ دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف ڈرونز, اور ہر ایک ٹائپ میں ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے آپ اپنا پروپلشن میکینزم سے لے کر ان کی اپنا ٹیک آف کیپیسٹی کتنی ہے, مطلب کتنا میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے, کتنے الٹیٹیوڈ پہ وہ اڑ سکتے ہیں, ان کی شکل کس طرح کی ہوگی. جیسے آپ نے کہا کوڈ کاپٹرز ہیں یا پھر اپنا اس میں روٹری مشین ہے, کس ٹائپ کا اس کا پروپلشن میکینزم ہے, پھر اس کا اپنا ٹیک آف اور لینڈنگ میکینزم کیا ہے, کنٹرول میکینزم کیا ہے. ملٹیپل ڈرونز آر آؤٹ دیئر, کیونکہ اب کمرشل ڈرونز یوز ہونا شروع ہو گئے. پہلے یہ صرف اپنا ملٹری ڈومین تک لمیٹیڈ تھے, اب یہ کمرشل ڈومین میں آ گئے. تو جس طرح گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں آف ڈفرینٹ شیپس, ڈفرینٹ ٹائپس, ڈفرینٹ ایسپیکٹس, ڈفرینٹ اسپیکس, اسی طرح ڈرونز آپ کو نظر آتے ہیں. تو اگر آپ ان کو کیٹیگرائز کرنے چلیں نا کہ کس کس کیٹیگری کا ڈرون آپ کو نظر آ سکتا ہے, تو وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن آئی فاؤنڈ اے ڈاکومنٹ جو کہ اپنا US ڈپارٹمنٹ آف آرمی نے لکھا تھا, اور اس میں انہوں نے 5 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں ڈرونز کی.
فرام اسمال ٹو ویری لارج, اور بیچ میں پھر اس طرح سے وہ ویری صرف اسمال سائز پہ کلاسیفائڈ ہے. اب وہ سائز پہ نہیں ہے, سائز کے علاوہ وہ جو چیزیں لیتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا الٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں کہ کتنے الٹیٹیوڈ پہ ڈرون اڑ سکتا ہے. ڈرون کا سائز اوبویسلی میٹر کرتا ہے کہ اس کا ویٹ کیا ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی ہے. پے لوڈ کیپیسٹی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ایک ڈرون جو ہم سرویلنس کے لیے یا پھر ہم اپنا شادیوں پہ دیکھتے ہیں ویڈیو بن رہی ہے, اب وہ ویڈیو کس طرح سے بن رہی ہے, تو ایک ایلیمنٹ ہے جو اڑ رہا ہے اور اس کے نیچے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, جو نیچے اس کی چیز لگی ہوئی اسے آپ پے لوڈ کہتے ہیں, رائٹ. اچھا, پے لوڈ کا ویٹ کیا ہے اور کتنے پے لوڈ کو لے کے ڈرون اڑ سکتا ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے, اسپیسیفکیشن ہوتی ہے کسی بھی ڈرون کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے. یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ڈرون کون سی کیٹیگری کا ہے, اسمال ہے, ویری اسمال ہے, لارج ہے, ویری لارج ہے, اور کس طرح وہ یوز بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایگزامپل اس طرح سے دیکھیں, جو سب سے چھوٹا ڈرون اس ایک جو میں ڈاکومنٹ کا ذکر کر رہا ہوں جو یو ایس آرمی نے اپنے لیے لکھا ہوا ہے, یو ایس اس کو کہتے ہیں, یو ایس کے لیے جو انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے نا, اس میں وہ سب سے اسمال جو سائز ہے ڈرون کا وہ کہتے ہیں کہ 8 سے 9 کلو, مطلب لیس دین 20 وزن اٹھا سکتا ہے. اتنا وزن, اپنا وزن اور اتنا پے لوڈ ملا کے میکسیمم ٹیک آف ویٹ اسے کہا جاتا ہے کہ ٹیک آف کے لیے وہ کتنا ویٹ اس کو چاہیے. تو اس کا پے لوڈ اور پلس اس کا اپنا وزن ملا کے اراؤنڈ 8-9 kgs ہوگا, تو اسمال ہوگا. اور سب سے جو بڑے ڈرونز ہیں دے ہیو اے کیپیسٹی آف اور دا ٹیک آف ویٹ آف مور دین 600 to 700 kgs. اب آپ امیجن کریں کہ 600 سے 700 کلو کا پلین والا, دیکھیں نا یہ ویٹ کتنا زیادہ ہے, اسے سب سے بڑی کیٹیگری 700 kg. 700 kgs. اب آپ امیجن یہ کریں کہ اس میں تھریٹ کیا ہے یا اس میں اپنا پرابلم کیا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو 600-700 kgs کا ڈرون جس کی میکسیمم ٹیک آف کیپیسٹی اتنی ہے, اس میں آپ چند kgs کا ایکسپلوسیو ڈال دیں اور ڈال کے یو فلائی دیٹ ٹو اے پلیس. 10 قسم کے ایکسپلوسیو رکھے ایک ایک کر کے وہ گرتا جائے تو جی, اور آپ وہ جا کے کسی بھی اپنا ٹارگیٹ پہ اگر اسے ڈیٹونیٹ کر دیں تو جسٹ امیجن دا لیول آف ڈسٹرکشن اینڈ کیٹاسٹروفی اٹ کین ریک. دیٹ از وائی جو ڈرونز ہیں, میں اپنے پیپر میں میرا آرگومنٹ یہی تھا کہ دے ہیو دا پوٹینشیل ٹو بی اے سیکورٹی تھریٹ, اور ابھی تک پاکستان میں اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی, ہم اس کو اس طرح سے اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے جس طرح سے لینا چاہیے, جبکہ اراؤنڈ دا گلوب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا کام اور پالیسیز بننا شروع ہو گئی ہیں اور اڈاپٹ بھی کر لی کافی ساری. پاکستان کا ریلیشن شپ ڈرونز کے ساتھ کیا ہے, اسی پہ ابھی ہم آگے اور بات کرتے ہیں. لیکن جو ہو چکا ہے نا پاکستان کے ساتھ ڈرون کی ٹرم کو لے کے, دیٹ واز ویری پرسنل ٹو موسٹ آف پاکستان. کے پی اور ہماری جو پشتون بیلٹ ہے اس پہ تو بہت ہی ظلم ہے بیکاز آف وار آن ٹیرر. سینکشن کر دیا آپ نے ایک کنٹری کو کہ وہ آ کے یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کرے, اور اوبویسلی لارج اسکیل ایفرٹس تھیں. ڈرون آ کے 6 ملیٹنٹس مارتا تھا تو 4 تو سویلینز بھی مرتے تھے. ٹرو. تو وین اٹ اینڈیڈ, اب پاکستانیوں کے دماغ میں کہ ڈرون دوبارہ ہم تو نہیں لے کے آتے. آئی تھنک یہ پرسیپشن لوگوں کی ہوتی ہے کہ یار ڈرون ہماری زندگیوں سے چلا گیا, اب جو ہے وہ شادی میں اڑے گا بس. تو از دس اے ڈینجرس اسٹانس ٹو ہیو, اور جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے تو پاکستان کا ریلیشن شپ ود ڈرونز کس طرح ایوالو ہوگا, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یوز آف ڈرونز بائی دا ٹیررسٹ ٹو کنڈکٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. اچھا, اس میں یہ دیکھیں نا, ون وڈ ایکسپیکٹ کہ کیونکہ وہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں یو ایس کا جو پورا ایک ایرا چلا ہے یہاں پہ ڈرون اٹیکس کا پاکستان میں, اور بڑی ایک نیگیٹو پرسیپشن رہی ہے, اور ٹرولی سو, کیونکہ اوبویسلی دا کائنڈ آف مشن دیٹ ور ہیپننگ, اور جس طرح کی نیوز ہر دوسرے دن سننے کو ملتی تھی کہ ڈرون اٹیک سے اتنے لوگوں کو مار دیا گیا, اور اس میں سویلین کیجولٹیز انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو ون وڈ ایکسپیکٹ کہ پاکستانیز وڈ بی ریپلسڈ بائی ڈرونز, but the figures of the commercial market for drones state the quite the opposite. کیونکہ لیٹسٹ فگرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈرون مارکیٹ ہے کمرشل ڈرونز کی, دیٹ از اراؤنڈ 3.7 to 4 million dollars رائٹ ناؤ, اینڈ اٹس ایکسپیکٹیڈ ٹو گرو ملٹی فولڈ. اور یہ اس کے اوپر اسٹڈیز ہیں کہ آنے والے 3-4 سالوں میں یہ مارکیٹ اور مزید بڑھ جائے گی. 2021 میں ہماری اپنا منسٹری آف انفارمیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس میں اس ٹائم پہ کمرشل ڈرونز جو ہیں جو فلائی کر رہے ہیں, جو ایکٹیولی آپریٹ کر رہے ہیں, دے آر مور دین 8 to 10,000 ڈرونس ان دا ایئر اسپیس آف پاکستان, رائٹ. اور یہ کمرشل ڈرون جس طرح آپ شادیوں کی بات کریں کے پاس ہے, سویلینس کے پاس ہے. اور اب اس میں ایک اور جو اپنا انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ پیپر لکھ رہا تھا اس کی ریسرچ کے لیے, آئی جسٹ پٹ ان دا کی ورڈز آف بائی ڈرونز ان پاکستان
اینڈ مور دین 7 ملین اینٹریز کیم اپ آن گوگل, وچ مینس کہ ڈرون کی مارکیٹ اس ٹائم پہ پاکستان میں اتنی بڑی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ایک چیز اور, پاکستان نے ڈرون کی امپورٹ کو بین کیا ہوا ہے. آل آف دس مارکیٹ, موسٹ آف اٹ 90% آف دس مارکیٹ از انڈاکومنٹڈ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ منسٹری آف انفارمیشن کہہ رہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے. اصل میں آئی تھنک یو کین آرڈر اے ڈرون آن لائن, آپ خرید بھی سکتے ہیں, آپ کا کوئی آنے جانے والا لے کے بھی آ سکتا ہے. آئی تھنک بہت انکلیئر ہے کہ آپ پاکستان میں ڈرون یوز کیونکہ کرتے ہیں لوگ, تو دیٹ مینس یوز تو ہوتا ہے. اٹس ناٹ اگینسٹ دا لا, بالکل کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب اس میں نا دو چیزیں ہیں. آپ کا جو پہلا کوشچن آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈرونس کا پوٹینشیل کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈینس, لوگ اس کو ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں. جو دوسرا کوشچن ہے وہ مکس ہو گیا, تو ہم وہ بعد میں اس کو ایڈریس کر لیں گے. اگر پیپل ڈو ناٹ وین دے لک ایٹ اے کمرشل ڈرون, ان کے دماغ میں ٹیررزم یا ڈرون اٹیک نہیں آتا, ان کے دماغ میں شادی اور ڈانس آتا ہے کہ ہم اس کو وہ کریں گے. جی جی جی. بٹ اس کی کیپیسٹی ٹو کنڈکٹ ٹیررزم بھی ہے, جو کمرشل ڈرون سرویلنس والے ہیں آپ کے. بالکل. اس کو ایکسپلین, اس کی کیپیسٹی اس طرح سے ہے کہ ڈیٹا یہ کہتا ہے, اگین آئی کیپ آن کوٹنگ ڈیٹا کیونکہ ایٹ ہارٹ آئی ایم ریسرچر, تو ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے. نہیں جی میں نے خود نہیں کیا. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 1992 میں پہلا ڈرون اٹیک ہوا تھا, کمرشل ڈرون یوز کرتے ہوئے جاپان میں. ان کے پریزیڈنٹ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک نان اسٹیٹ گروپ کی طرف سے, جو کہ اوبیسلی اس ٹائم پہ نیوٹرلائز کر گیا بیک ان 1992. اور سنس 1992 ابھی تک جو ہے مور دین 25 to 30 کیسز ہیو بن ریکارڈیڈ کہ جس کے اندر کمرشل ڈرونس کو ماڈیفائی کر کے یا ایز اٹ از یوز کیا گیا فار اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے 2005 ٹارگیٹ کلنگ, اس میں ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہیں. سرویلنس بھی ہے, اس میں اپنا کیمیکل ایجنٹ کا اسپرے کرنا بھی ہے, اس میں ریڈیولوجیکل ایجنٹ کو اسپرے کرنا بھی ہے, اس میں ایکسپلوسیوس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر کے ایکسپلوسیوس کو اٹیک کرنا بھی ہے, اس میں ٹارگیٹنگ کلنگ کرنا بھی ہے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ پورا ڈیٹا ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے. لاٹ آف ویز ٹو یو نو کنڈکٹ ٹیررزم, وہ میں آپ کو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ بس ڈرون کہیں جا کے پھٹے گا. جی نہیں, اس کے علاوہ بہت کچھ ہے وہ, بلکہ یونائٹیڈ نیشنز کی ایک آفس کی اس کے اوپر پوری گائیڈ لائنز, وہ بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کے. اس سے پہلے ذرا میں یہ بات ہائی لائٹ کر دوں کہ 2005 میں بیک ان 2005 پاکستانی سیکورٹی فورسز نے ایک ریڈ کنڈکٹ کی نارتھ وزیرستان میں القاعدہ کے ہائیڈ آؤٹس پہ. اینڈ گیس واٹ دے فاؤنڈ, ان ہائیڈ آؤٹس میں ان کو کچھ ایسے ڈرونز ملے جو کہ یوز کیے جا رہے تھے بائی القاعدہ ٹو کنڈکٹ ریکارنیسانس اینڈ سرویلنس آف پاکستانی سیکورٹی فورسز بفور دا اٹیک. تو وٹ دے وڈ ڈو از کہ دے وڈ یوز دیز ڈرونز ٹو سرویل اینڈ کلیکٹ انفارمیشن آن دا ایکٹیویٹی اینڈ دا یو نو موومنٹ آف دا سیکورٹی فورسز پرائر ٹو اٹیکنگ دیم. اور یہ 2005 میں تب یہ ہو رہا تھا. اب آپ امیجن کریں کہ اس ٹائم پہ ڈرون مارکیٹ اتنی ایلیبریٹ نہیں تھی, ایلیبریٹ کیا تھی نہیں, اور ڈرونز خود اتنے ایلیبریٹ نہیں تھے. آج کے ڈرون کے بارے میں آپ سوچیں نا, جو آج کا ڈرون کر سکتا ہے, اس کی آپ صرف کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کو دیکھیں نا, تو اٹ بلوز یور مائنڈ. آپ ڈرون سے سرویلنس کی بات کر رہے ہیں القاعدہ کے, اس وقت آئی تھنک ہم ابھی بھی وہ پاکستانی کیمرہ جو ہے نا وہ اس پہ چل رہا تھا, ڈیجیٹل کیمرہ یوز ہوتا تھا, اس سے پچھلا ریل پہ بھی چل رہا تھا 2005 میں. ہاں میں بھی کوڈیک والے وہ جو پرانے کیمرہ بھی چلتے تھے. آئی ایم شیور ڈیجیٹل کیمراز ور دیئر, لیکن اس وقت بھی وہ یوز ہوتے. تو دی کانسیپٹ آف, ہاں تو امیجن کریں کہ تب ڈرونز یوز ہو رہے تھے فار ریکانیسانس اینڈ سرویلنس آف سیکورٹی فورسز 2005 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں 25 سے زیادہ ریکارڈیڈ انسٹنسز ہو چکے ہیں ابھی تک جن میں ڈرونز یوز ہوئے. اس کے علاوہ سب سے ایلیبریٹ یوز جو کیا ہے نا ڈرونز کا, وہ آئزز نے کیا ہے. آئزز نے, داعش نے سب سے زیادہ ایلیبریٹ اور سب سے جو اپنا فریکوینٹ یوز ہوا ہے نا ڈرونز کا فار کنڈکٹنگ آپریشنس, وہ آئزز نے کیا ہے. کچھ فگرز یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دیئر پیک ایک سال میں 100 سے زیادہ اٹیکس آئزز ڈرونز کے تھرو کیا کرتا تھا. اس میں اٹیکس میں 100 سے زیادہ, مطلب دیور ان ہنڈریڈس, مجھے ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن دیور ان ہنڈریڈس. کہ جب آئزز کے پیک تھا نا اس میں سیریا میں, عراق میں وار میں, تو جب یہ ان کے اپنا ڈفرینٹ گروپس کے آپس میں جسے اب سول وار کہتے ہیں یا انٹر گروپ وار جو کہتے ہیں جو چل رہی تھی, اس میں آئزز سب سے زیادہ ریلائی کرتا تھا ڈرونز کے اوپر فار ریکانیسانس اینڈ فار وہی ایکسپلوسیو والی بات, کہ ایکسپلوسیو اس پہ انٹیگریٹ کر کے کسی جگہ پہ جا کے تو آپ اس کو پھاڑ دیں, ڈیٹونیٹ کر دیں. تو آئزز اس کو کافی ایلیبریٹ طریقے سے کرتا رہا ہے. اور اسی طرح سے ڈرونز کو کیپچر کیا کرتے تھے,
کیپچر کر کے اس کو ماڈیفائی کرتے تھے, ماڈیفائی کر کے اس کو یوز کر لیتے. اور اس میں پھر وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کاماکازی ڈرون کا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ اس کے ساتھ ایک ایکسپلوسو کو انٹیگریٹ کریں اور کسی جگہ پہ آپ پھینکیں, وہ ڈیٹونیٹ ہوگا اینڈ اٹ ول ڈسٹرکٹ سیلف ڈسٹرکٹ اینڈ ڈسٹرائے ایوری تھنگ اراؤنڈ اٹ. تو وہ کاماکازی ڈرون بالکل کا کانسیپٹ وہاں سے آتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویز ان وچ ٹیررسٹ کین یوز دا ڈرونس, اس کے اوپر forget about what I'm saying, forget about what anyone else is saying. یونائٹیڈ نیشنز کا کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے, اس نے گڈ پریکٹسز آن UAS, انمینڈ ایریل سسٹم, اندر نیم فار ڈرونس, انمینڈ ایریل سسٹمس, اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا مینوسکرپٹ دی ہے. اس میں وہ 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وائی اینڈ ہاؤ دیر از اے پوٹینشیل فار کمرشیل ڈرونس ٹو بی یوز بائی ٹیررسٹ. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنس آف اے ویری الیبریٹ مارکیٹ, سویلین مارکیٹ, جو کہ ریگولیٹ کرنا بہت مشکل ہوگی اس ٹائم پہ, اس کی وجہ سے ڈرونز ہیو دا پوٹینشیل ٹو بی یوزڈ فار ٹیررزم. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو ایکسیس ہے ڈرونز کی اور ان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ لینے کے لیے, یو جسٹ نیڈ ٹو گیٹ آن یوٹیوب اور ٹیوٹوریل دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈرون کو کیسے اڑانا ہے, کیسے اسمبل کرنا ہے. ایوری تھنگ از اویلیبل ان یوٹیوب یا اور کسی ڈیجیٹل سے. تو آپ میرے خیال سے کچھ عرصے بعد نیوکلیئر بام بھی بنانا سیکھ لیں, کیونکہ دی انٹرنیٹ ہیز آل دی تیسری سب سے بڑی چیز ہے CBRN ایجنٹس, کیمیکل, بایولوجیکل, ریڈیولوجیکل اینڈ نیوکلیئر ایجنٹس. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, اگر آپ ایک ٹیررسٹ ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ امیجن کریں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا مشن کنڈکٹ کریں کہ جس میں آپ کے پکڑے جانے کے چانسز بہت کم ہیں اور آپ کے جو وہ ہیں ایمز وہ پورے ہو جائیں, تو کاسٹ بھی کم آئے, رائٹ, اور بہت بڑا کوئی نیٹ ورک بنانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو واٹ وڈ یو ڈو, آپ ایک ڈرون لیں, اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا جو ایجنٹ CBRN ایجنٹ میں نے آپ کو بتایا, وہ آپ انٹیگریٹ کر کے یو کین اسپرے اٹ اوور اے کراؤڈ, یو کین اسپرے اٹ آن اے واٹر ہیڈ. ایک پانی کی سپلائی جو ہے جو پورے شہر کو پانی دے رہی ہے, اس کے اندر آپ ایک ایسا کوئی ایجنٹ اگر پھینک اسپرے کر دیتے ہیں, تو جسٹ امیجن دا لیول آف ٹیرر دیٹ یو وڈ بی اچیونگ ود دیٹ, اور آل آف دیٹ کین بی اچیوڈ ود اے اسمال ڈرون, رائٹ, اینڈ دیٹ ڈرون از ریڈیلی اویلیبل. تیسری چیز یہ. چوتھی چیز یہ کہ آپ کے جو اپنا ہوم گرون ایکسپلوسیوز ہوتے ہیں وہ بھی بڑا ریڈیلی اویلیبل ہیں. آپ اس کو ایکسپلوسیو کوئی ایک ایسی مطلب جو اپنا ایکسپلوسیو اگر آپ نے بنانا ہے, اس کے بھی ٹیوٹوریلز آپ یوٹیوب سے جا کے دیکھتے ہو. سب کچھ یونائٹیڈ نیشنز کا آفس سے بنا لیتے ہیں کس چیز سے, اور یہ یونائٹیڈ نیشنز کا آفس آن ٹیررزم, کاؤنٹر ٹیررزم کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل تو ہے. اور پاکستان جیسے کنٹریز میں کہ جہاں پہ اگین ٹیررزم کا ریسرجنس ہوا ہے, مائی آرگومنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ دیر از اے ویری ہیوج پوٹینشیل, اور اس کو ابھی تک ٹیپ نہیں کیا گیا, اور اس کے اوپر ریگولیٹ نہیں کیا ہم نے. ہمارے پاکستان کی لاز کیا ہیں, ایگزسٹنگ ڈرون لاز ہیں کوئی؟ جی بالکل ہیں. یہ بڑا ایک اپنا آپ نے پرٹیننٹ کوسچن پوچھا. اٹس بن اے وائل, میں نے بہت پہلے رکھا تھا ڈرون, آئی تھنک 2019 میں آئی سولڈ اٹ, اور 20 میں. لیکن اس سے پہلے تک نا مسئلہ یہ تھا کہ میں کہیں بھی جا کے جب لاز نکالتا تھا تو آدھے لوگ کہتے تھے نہ, ایک تو رول آف لا انفورسمنٹ ایجنسی جو کرے گی وہی لا ہے, جو آپ اس کو دکھا رہے ہیں وہ اس وقت شاید لا نہ ہو. لیکن دیر واز اے لاٹ آف ایمبیگوٹی. میں لوگوں سے, پرانے پروفیشنل سے پوچھتا تھا کہ یار میں کیا کر سکوں. کہتے ہیں گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر سے نہ اڑاؤ, ٹھیک ہے, آئی گیٹ اٹ, یہ نہ کرو. بٹ پھر جب میں نے اڑانا شروع کیا, بیکاز میں نے اس کے اندر جو بھی تھے وہ اس کے پری سیٹ چیزیں تھیں ان کو نہیں چینج کیا تھا. آئی کوڈ ناٹ فلائی اٹ اینی ویئر نیئر دی ایئرپورٹ. میں رہتا ہی جو اسلام آباد پرانا ایئرپورٹ تھا, بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ, میں وہاں پہ رہتا تھا. اٹ وڈ ناٹ ٹیک آف, کیونکہ اس کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں وہ چینج کرنی پڑتی ہیں آپ کو, بالکل, ورنہ وہ کہتا ہے یہ آپ کی کنٹری نے, اسٹیٹ نے نو فلائی زون لگائی. جی بالکل ایسی ہے. تو بہت زیادہ ایمبیگوٹی تھی کہ کیا کرنا ہے, کدھر نہیں جا سکتے, کہاں پہ اڑائیں آپ. اچھا, اس میں نا کلیئرٹی لاز, ڈرون لاز سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو بیک ان 2011 پاکستان سول ایویشن اتھارٹی PCAA انہوں نے ایک ریگولیشن دی, کافی لمبا سا اس کا نام ہے, کافی لمبا چوڑا نام ہے, اور اس میں ایگزیکٹلی انہوں نے ڈرونز کے اوپر ہی اپنی ریگولیشن دی کہ ڈرونز کو آپ نے کیسے آپریٹ کرنا ہے, جنرل انسٹرکشنز ہیں. اس میں ایوری تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف is there. مطلب you need an NOC, you need a medical certificate, you need a license to operate, you need again a medical test to see whether you have the eyesight, whether you have the intellectual capability to fly a drone, you need that training sessions, سب کچھ ہے. اچھا, آپ کی اپنی ہیلتھ بھی ہونی چاہیے, ڈرون کی ہیلتھ بھی ہونی چاہیے, سب کچھ اس میں نے دیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ 2011 اور آج ہم بیٹھے ہیں 2024 میں, تب کی ڈرون مارکیٹ, آج کی ڈرون مارکیٹ, زمین آسمان کا فرق.
اتنا بڑا گیپ ہے جو آج تک پلگ نہیں ہوا. لائسنس ہونا چاہیے. از دیر اے لائسنس جو اس کے اوپر پاکستان میں آتا پرووائڈ کرتا ہے؟ ہوں, اس کے اوپر میں آتا ہوں. اچھا ایک تو یہ کہ گیپ بہت بڑا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس پوری جنرل انسٹرکشنز کی جو وہ ہے نا اپنا امپلیمنٹیشن کا کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی آپریٹرس نہیں ہے, جس طرح سے آپ نے بات بھی کی. اینڈ آلسو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہیں, میں ہوں, ہم نے ایک ڈرون لی ہے, ہابی کے لیے لی ہے لیٹس سے, یا کوئی ہم نے مے بی کسی شادی میں کوئی ویڈیو بنانی ہو, یا فار سم ادر ریکریشنل پرپز. ہمارے لیے تو ڈرون ایز اے ڈرون نہیں ہے, جس طرح کی ہم نے کنورسیشن ابھی کی ہے. فار اس یا فار اے نارمل پرسن اٹس اے کیمرا. ایگزیکٹلی. اب آپ کہیں کہ یار مجھے کیمرا یوز کرنے کے لیے لائسنس چاہیے تو جی. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ ایک لمیٹڈ سے سراؤنڈنگ میں اسے فلائی کرتے ہیں. نارملی جیسے آپ نے کہا اگر کسی سینسٹیو انسٹالیشن پہ جاتے ہیں, وہ لاز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سینسٹیو انسٹالیشن کی طرف جائیں گے تو ڈرون کیپچر بھی ہو جائے گا, اور ڈرون کے لیے آپ کو NOC چاہیے ہوگا, اینڈ یو نیڈ ٹو انفارم دا نیئرسٹ ایئر اسپیس کہ جو آپ کا اسٹیشن ہے اس کو بھی آپ نے بتانا ہے. مطلب اتنی وہ ہے, وہ الیبریٹ ہے, کافی الیبریٹ ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اس کی اگین نہیں ہے, اور اس کو آپ کسی بھی طرح سے اپنا انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس میں لوپ ہولز لا تو نہ ہونا, اٹ کانٹ بی اتنا ایمبیگوس تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, کلیئر ہے, مطلب اس لحاظ سے اپنی ورڈنگ میں, اپنی لینگویج میں وہ کلیئر ہے. امپلیمنٹیشن میں ایمبیگوٹی ہے, اصل پرابلم یہ ہے. اپنی لینگویج میں وہ کلیئر ہے, لیکن ایمبیگوٹی کہاں پہ آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اٹ اونلی ٹاکس اباؤٹ دا لائسنس ٹو دا آپریٹر. اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ گاڑی لینے جاتے ہیں نا, گاڑی کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے. آپ جب بھی کسی اسٹاپ پہ آپ کو روکے گا نا کوئی پولیس والا, آپ سے کیا کہے گا؟ لائسنس دکھائیں اور رجسٹریشن دکھائیں. دیز لاز اونلی ٹاک اباؤٹ دا لائسنس. کہ اف یو آر اے آپریٹر اینڈ یو وانٹ ٹو فلائی اے ڈرون, یو نیڈ لائسنسز, اینڈ دیز آر دا لائسنسز, دیز آر دا کنڈیشنز دیٹ یو نیڈ ٹو میٹ ان آرڈر ٹو فلائی دا ڈرون. بٹ اف یو آر اے ٹیررسٹ, ڈو یو ایون کیئر اباؤٹ لائسنس؟ وڈ یو ایون کیئر اباؤٹ لائسنس؟ آپ تو دیٹس دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ ملک کا لا کیا کہتا ہے اباؤٹ مائی لائسنس آن دا فلائنگ آف ڈرون. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈرون کو اگر آپ نے اس کی اس پوٹینشیل کو کرب کرنا ہے تو یو ڈو ناٹ نیڈ لاز آن لائسنس, یو نیڈ لاز آن دا رجسٹریشن آف ڈرون. آپ ڈرونس کی لائسنس دے رہے ہیں گاڑی کی طرح, ڈرائیونگ لائسنس آپ دے رہے ہیں, لیکن اس کا رجسٹریشن نہیں دے رہے. گاڑی کی رجسٹریشن کیا بتاتی ہے؟ اس کے اوپر کسٹمز پیڈ ہے, اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے, اس کی اسپیسیفکیشنز یہ ہے, اس کا اونر یہ ہے. کل کوئی کہیں پہ گاڑی کریش ہوتی ہے تو اونر کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. کل کوئی گاڑی کسی السٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہے تو اونر کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, رائٹ. تو جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈرون کی کیٹیگرائزیشنز ہیں, ہر ایک کیٹیگری کے ساتھ ڈفرینٹ رجسٹریشن ہونی چاہیے. دیٹس واٹ آئی ایم آرگیوئنگ اباؤٹ, اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از پاکستان میں آپ کمرشلی ڈرون نہیں خرید سکتے, دکان خرید سکتے ہیں نہیں. ابھی ہم نے کہا آپ, میں کہہ رہا تھا کہ لے کے آ سکتے, کسٹمز پہ پتہ نہیں ہوتا, روک لیں گے, بند کر دیں گے, اور پھر کسٹمز میں, پاکستان کسٹمز میں چیز پھنس گئی تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے کچھ کر لیں تو ہو جائے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. اب جس طرح مرضی آپ ہاتھ اٹھائیں, بٹ اس میں بھی کوئی اسموتھ وہ تو نہیں ہے نا کہ شاپس ہیں جی باہر سے آ رہا ہے, ہم آرڈر کر رہے ہیں آپ کا ڈرون, مسئلے آ جاتے ہیں. اب کلیئر اویلیبل ہے. میں نے اپنی ریسرچ کے لیے ڈرون دیکھیں, اور میں نے اپنی ریسرچ کے لیے نا, جسٹ فار ریسرچ پرپزز, میں نے ایگریکلچرل ڈرون کی مارکیٹ دیکھی. اس ٹائم پہ پاکستان میں سب سے بڑا ڈرون جو اویلیبل ہے وہ ایگری ڈرونز اسے کہا جاتا ہے نا. ایگری ڈرونز, ایگریکلچرل ڈرونز, جو کہ اسپریز وغیرہ کے لیے, جو اسپرے کرنے کے لیے اور ویسے کراپ کی سرویلنس کے لیے آپ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. میں نے بینگ اے نو بڈی, مطلب آئی ڈونٹ ہیو اے لائسنس, آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگولیشنس, کوئی ایسا پیپر ورک میرے پاس نہیں ہے. آئی جسٹ وینٹ آن لائن اینڈ آئی لکڈ فار دا ایگریکلچر ڈرونز. دوسری سے تیسری اس پہ ویب سائٹ پہ مجھے ایک ایسا ڈرون مل گیا کہ جس کی ٹیک آف کیپیسٹی جو تھی وہ 36 kg تھی, مطلب کہ 36 kg تک کا پے لوڈ وہ اٹھا سکتا ہے وہ ڈرون. اس کے نیچے باقاعدہ ٹینک لگا ہوا ہے جس کے اندر آپ وہ اسپرے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ امیجن کہ وٹ کین بی ڈن. اچھا پورے پروسیس میں نے اس کو آرڈر کرنے کے لیے پورا پروسیس ان کا فالو کیا. دیٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 400-500 روپیز, آئی تھنک 400,000 to 500,000 روپیز, 4 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب تھا. تو سستا ہے, کافی سستا ہے, کافی سستا ہے, اتنا مہنگا نہیں ہے. اچھا اب اس میں پورے پروسیس میں نا میرے سے کہیں پہ اس نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو, آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ کی آئی سائٹ ٹھیک ہے, آپ کی مینٹل کیپیسٹی ہے. انہوں نے کہا جی پیسے ہیں, آپ کا نام ہے, یہ ایڈریس بتائیں, گھر پہ ڈلیور ہو جائے گا. بٹ دین اگین یہ وہی والی چیز ہے نا کہ یار اگر میں ایک اکوپمنٹ لینے جا رہا ہوں, کیمرہ ہے, کوئی ہل ہے ایگریکلچرل کا, تو یا اسپرے مشین ہے, آئی ڈونٹ نیڈ اے رجسٹریشن فار دیٹ اسپیسیفک ٹول. مجھے
لائسنس نہیں چاہیے کیمرہ آپریٹ کرنے کے لیے, تو یہ اسی طرح کے ٹول میں آتا ہے. بٹ جو ہم نے انٹرکیسیز ڈسکس کی ہیں دیٹ میکس اٹ ڈفرینٹ. اب رجسٹریشن تو نہیں ہو رہی پاکستان میں, لائسنسز جو گورنمنٹ نے کہے ہیں, بیکاز جس طرح آپ بھی ڈسکرائب آپ نے کیے ہیں نا, اٹ سیمز لائک کسی نے کہا یار اچھا سا لکھ دیتے ہیں, ساری چیزیں ہم کور کر دیتے ہیں, امپلیمنٹ تو ہونی نہیں, خیر ہے. تو لکھ کے پڑی ہوئی ہیں لائسنس بنوانے کا ٹو آپریٹ اے ڈرون, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے. از دیر این آفس جہاں پہ میں, یا ادھر ہی جا کے بن جائے گا لائسنس؟ ڈفرینٹ آفیسز ہیں, لیکن اگین پوائنٹ وہ نہیں ہے کہ آفس ہے کہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے سر کہ آپ کو ڈرون جب مل رہا ہے نا, تو آپ کی اویلیبلٹی آف دا ڈرون کے اوپر ریگولیشن ہونی چاہیے. نہیں, لائسنس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو اپنی گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا. گورنمنٹ نے 2019 میں سویلین ڈرون اتھارٹی کے نام سے ایک اتھارٹی بنانے کا بل منظور کیا بیک ان 2019, CDA. یہ والا CDA نہیں, دوسرا CDA, سویلین ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سویلین ڈرون اتھارٹی. اب وہ جو سویلین ڈرون اتھارٹی تھی, اس کا کام یہ تھا کہ اس نے ایک تو ڈرون لاس بنانے تھے اور اس نے ڈرون مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا تھا. بٹ سنس دین ابھی تک وہ CDA جو ہے وہ انفارچونیٹلی بن نہیں پایا. اب میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے بتایا نا, جیسے آپ نے آفس کا ذکر کیا, اگین ڈاکومنٹ میں سب کچھ دیا ہوا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ FIA میں جا کے انفارم کریں گے, آپ MOD سے جا کے NOC لیں گے, آپ فلاں جگہ سے جا کے یہ کریں گے, وہ سب کچھ دیا ہوا ہے. لیکن وہ کیونکہ 2011 تھا, 2011 کی ریئلٹیز اور ابھی کی ریئلٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. پلس میں نے آپ کو بتایا 90% آف دا مارکیٹ اویلیبل ڈرونس, 90% آف دا اویلیبل ڈرونس آر کمنگ ان ٹو دا کنٹری تھرو دا انڈاکومنٹڈ اینڈ انلیگل illicit مینس. کیوں؟ امپورٹ بین ہے, ڈرون کی امپورٹ بین ہے. تو اس کا مطلب ہے ڈرون پھر امپورٹ بین ہے لیکن لیگل ہے؟ نہیں, لیگل نہیں ہے. یہی تو کیچ 22 ہے نا سر. ڈرون کی امپورٹ بین ہے. آپ یو گو ٹو اینی الیکٹرانکس شاپ, دبئی پلازا, سنگاپور پلازا, ہال روڈ, کراچی میں آپ چلے جائیں, آپ اپنی گلی کی اس پہ چلے جائیں, شاپ پہ چلے جائیں, آپ چھوٹا تھا 50 روپے کا ڈرون وہ آپ کو دے دیں گے. نہیں چلیں وہ والے کی ہم بات نہیں کرتے, ہم تھوڑے سے اچھے لیول پہ جا کے نہیں لیول میں اب دیکھیں, میں نے جس طرح ایگری ڈرون کی بات کی ہے, دراز کے اوپر آپ ڈرون لکھیں, آپ کو 4000 انٹریز دراز پہ ملیں گی, اور ان کی پرائسز رینج کرتی ہیں فرام 50 روپیز ٹو اگین اپنا آپ کو 14-15 لاکھ تک کا ڈرون ملتا ہے دراز پہ, ڈفرینٹ اسپیسیفکیشنز کا. یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے پراپر. DJIs کے ڈرونس کافی زیادہ ہیں, چائنیز. نہیں میں کہہ رہا ہوں دراز از اے کمپنی ان پاکستان, رجسٹرڈ ہے, سب کچھ ہے. اف ڈرونز آر انلیگل, کمرشل ڈرونز بھی, ایک تو وہ کمرشل ڈرونز آر ناٹ انلیگل, امپورٹ از بینڈ. آپ کنٹری میں امپورٹ نہیں کر سکتے. ایک لیگل چیز کی امپورٹ کیسے بین ہے؟ بین, امپورٹ بین تو کافی ساری چیزوں پہ کنٹری لگا سکتا ہے. تو پھر آئے گا کہاں سے؟ اب یہ تو آ رہا ہے نا سر, یہ تو میں بتا رہا ہوں. پھر انلیگل ہی آ رہا ہے. ہاں, انلیگل ہی رہا ہے. چیز جی یوز کرنا لیگل ہے. ہاں جی, پہلے تو لانا بھی لیگل تھا, آپ نے لانے کو انلیگل کر کے پھر فورس کر رہے ہیں کہ لوگ لائیں. جی, تو پرچیز, سیل اور پرچیز پہ کوئی ریگولیشن نہیں. تو اس میں تو اور دور ہو گیا نا, آپ کا ڈسٹینس بڑھ گیا. ناؤ یو کانٹ ٹریک کہ کتنے ڈرونز آ رہے ہیں پاکستان میں. ایگزیکٹلی یہ پرابلم ہے. اب آپ صحیح جگہ پالیسی کے اوپر آئی ایم ڈم فاؤنڈیڈ بائی دا فیکٹ کہ اس طرح کی حرکت کی ہے. میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی فورس بھی کرے تو آپ ایسا کریں. جی, اگر آبویسلی ان کی کیپیسٹی تو بہت ہے, گورنمنٹ پالیسی جب بنتی ہیں تو بہت سی چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہوں گی. اسپیشلی ایئر اسپیس کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کی جو دفاعی ادارے ہیں سارے, ایئر فورس, آرمی, یہ ان کے اوپر ان کی دے مسٹ ہیو اے سے ان اٹ, یا وہ اپنے بتاتے تو ہوں گے. تو رجسٹر کیسے ہوگا ڈرون, کیسے رجسٹر ہوگا؟ ہاں, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آ رہے ہیں, بیکاز آپ نے جی اب میڈ شور کے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے, جو آپ کا اگین EU کی ریگولیشنز ہیں, ان UAS آپ کے جو اپنا انمینڈ ایریل سسٹمز ہیں, سنگاپور یہ سسٹم اڈاپٹ کر چکا ہے, باقی اور کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے, یورپ کر چکا ہے, یورپ کی کافی ساری کنٹریز جو EU ممبرز ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے, US کر رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈرونز کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں ڈرونز کی. پہلی ہے اوپن کیٹیگری, دوسری ہے اسپیسیفک کیٹیگری, تیسری ہے سرٹیفائڈ کیٹیگری. اوپن کیٹیگری کے ڈرونز وہ ہیں جو سب سے نان لیتھل, یا جن کا پوٹینشیل ٹو بی یوزڈ 50 روپے والے, یا ایسے جن کا ویٹ کم ہے, سائز کم ہے,
جو کہ جن کا پے لوڈ کیپیسٹی نہیں ہے یا جن کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ انہیں کسی آپ ایسی ایکٹیویٹی کے لیے ملیشیس ایکٹیویٹی کے لیے یوز کر سکیں. رینج بھی بہت کم اوپن ہے, رینج بھی کم ہے, زیادہ ہوا میں بھی نہیں جا سکتا, اوپر ٹیک آف بھی اس کا زیادہ نہیں, الٹیٹیوڈ بھی زیادہ نہیں. وہ ہے آپ کا اوپن ڈرون. اس کے لیے یو ڈو ناٹ نیڈ اینی تھنگ. اوبیسلی آپ جائیں شاپ سے بائی کریں, ہابی ڈرون کی طرح آپ اس کو اڑائیں, ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے, بچوں نے اڑانا ہے بچے اڑائیں, آپ نے اڑانا ہے آپ اڑائیں. دوسرا آتا ہے اسپیسیفک کیٹیگری. سوری, اسپیسیفک کیٹیگری کے ڈرونز ایسے ڈرونز ہیں کہ جن میں کچھ پوٹینشیل ہے دیٹ دے کین بی یوزڈ, دے کوڈ بی یوزڈ فار ادر پرپز. اسے کہتے ہیں ڈوئل یوز ٹیکنالوجی. ایسی ٹیکنالوجی جس کے ڈوئل یوز ہوں, اچھے پرپز کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے, برے پرپز کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے, ڈوئل یوز ٹیکنالوجی ہے. ہاں جی, تو وہ ہے اسپیسیفک ڈرونس. اس کے لیے کچھ اسپیسیفک وہ ہیں اپنا ریگولیشنز ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. مطلب جب آپ اس کو خریدیں گے, خریدنے سے پہلے آپ کے اپنا لائسنس ہونا چاہیے, آپ کی اپنی جو ہے نا وہ کچھ جو کنڈیشن ہے وہ پوری ہونی چاہیے, پھر آپ وہ ڈرون خرید سکتے ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ چیک پورا ہونا چاہیے. پھر تیسرے سرٹیفائڈ ڈرونز. وہ ایسے ڈرونز ہیں کہ جن کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا ایگریکلچر ڈرون کا, اس میں نیچے ٹینک تک لگا ہوا, اس میں یو جسٹ نیڈ ٹو انٹروڈیوس another agent and spray it over anyone, over a crowd to create panic or even to create to spread a disease or spread anything. لگا دیں آپ, جی کچھ بھی کر سکتے ہیں, ریموٹلی کر رہے ہیں. وہ ہیں سرٹیفائڈ ڈرونز. ان ڈرونز کے لیے آپ کو ڈرون کی سرٹیفکیشن چاہیے, اپنی بھی آپ کو ظاہر لائسنسز چاہیے, ڈرون کے لیے بھی سرٹیفکیشن چاہیے, ان آرڈر فار دا گورنمنٹ اور دا سیلنگ ایجنسی ٹو ٹریس اٹ. کل کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو ٹریس بیک کیا جا سکے. ایسے ڈرونز کے اندر بعض اوقات سینسرز لگائے جاتے ہیں کہ جن سے ڈرون کو ہر ٹائم لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں پہ, جی پی ایس سگنل اس سے جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈرون اس ٹائم پہ کہاں پہ. اس کے اندر جس طرح گاڑی کا ایک چیسس نمبر ہوتا ہے اس طرح سے اس کے نمبرز ہوتے ہیں جس سے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں, پورا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. وہ ہے سرٹیفائڈ ڈرون, اور وہ ایشو بھی صرف سرٹیفائڈ لوگوں کو ہوگا جس کو اسپیشلی ویسا ڈرون چاہیے. فار ایگزامپل ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس زمین ہے, جو سچ میں جو ہے نا اس نے پورا اپنے وہ بیک گراؤنڈ پورا کیا ہوا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ چیک ہیں, وہ ایسے ڈرون کو ایکوائر کر سکتا ہے. اور کل کو ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ اور اینی ادر ایکٹیویٹی وہ اس کو ٹریس بھی کیا لائبل ہوگا. سیکنڈلی اگر وہ چوری ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح کا تو یہ رپورٹ جا کے رپورٹ کر سکتا ہے, جس طرح آپ کا ایک ایسٹ ہوتا ہے, گاڑی ہے یا کوئی اور ایسٹ ہے آپ کا, رائٹ. تو دیر از اے وے ٹو ڈوئنگ تھنگس. اسی طرح سے پھر اور بھی میکانزمز ہیں کہ جن سے آپ ان کو کرب کر سکتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ریگولیشن آف دا مارکیٹ ہونی چاہیے. کافی سارے طریقے ہیں جس طرح آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا کہ ملٹری انسٹالیشنز ہو گئی, ایئر فورس یا باقی ہماری جو اپنا سیکورٹی ایجنسیز ہیں, اس کو یوز کر رہی ہے ڈرونز کو. ویسے ہمارا پاکستان ویسے 9th کنٹری تھا جس نے اپنا ڈرون خود بنایا تھا دنیا میں. تو ہماری ملٹری کی کیپیبلٹیز کافی اچھی ہیں. آئی ڈونٹ نو, نہیں 9th کنٹری ہم تھے ٹو ہیو آور اون انڈیجنس کیپیبلٹیز آف ڈرون پروڈکشن. پاکستانی میڈ اینڈ کریٹڈ اینڈ ڈیزائنڈ ڈرون کو وہ خود کتنا یوز کریں گے ایز اپوز ٹو سم تھنگ بیٹر جو کہ بنی ہو. نہیں, دے آر پریٹی گڈ ڈرونس جو پاکستان بنا رہے ہیں, وہ تو دنیا مانتی ہے. چلے بڑی خوشی کی بات ہے اصل میں, سچ میں میں ڈینائی نہیں کرا, میں خوش ہو رہا ہوں, اچھی بات ہے. لیکن ہماری ملٹری اور ایئر فورس تو خیر پتہ نہیں کتنا یوز کرتی ہے, بٹ کس زمرے میں استعمال ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ سرویلنس کے علاوہ آر وی یوزنگ اٹ ایز این اوفینسو ویپن؟ ناٹ ریئلی. میں نے اس کے بارے میں آئی ہیونٹ کم اکراس اینی تھنگ کہ جس میں اس طرح کی چیزوں کی کلاسیفائڈ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. مے بی آئی ہیونٹ کم اکراس اینی تھنگ کہ جس میں کہہ سکتا ہوں کہ لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹس یوز کریں گے, جی, یا کر سکتے ہیں یا کریں گے, جی پاسبلٹی کر رہے تھے بڑے عرصے سے. آپ نے کہا القاعدہ, آئیسس, بالکل آئیسس تو افغانستان سے کے پی میں اب ادھر اٹیکس بھی ہوتے ہیں. آئیسس جی, ان کا فٹ پرنٹ تو آئی ایس کے پی جو ہے, ہاں جی, claims responsibility. تو we know کہ an organization that has used this technology is, we are at war with it. تو اس لحاظ سے ہم کتنا اس کو استعمال کرتے, کیا ڈرون اور ڈرون کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہی چائلڈش امیجنیشن. میں اسی کی طرف آ رہا تھا. ڈرونز کو جو ہے نا سینسٹیو ایریاز کو اگر آپ نے سیکیور کرنا ہے فرام ڈرونز تو اس کے کافی سارے طریقے ہوتے ہیں. سب سے بیسک اور روڈیمنٹری تو RF جیمنگ ہوتی ہے, جس میں آپ ریڈیو فریکوینسی کو جیم کر دیتے ہیں. ریڈیو فریکوینسی کو جیم کرنے کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر ڈرونز جو یوز ہوتے ہیں اس میں ایک ڈیٹا لنک ہوتا ہے جو کہ ریڈیو فریکوینسی پہ ورک کر رہا ہوتا ہے, جو کہ ہیومن آپریٹر جب انٹرفیس اس کا جو ہوتا ہے ڈرون کے ساتھ وہ تھرو ریڈیو چینل ہوتا ہے. تو اگر آپ RF جیمنگ کے سسٹمز لگا دیں تو آپ اس ریڈیو لنک کو
डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट करके आप इसेंशली उस ड्रोन को इनफेक्टिव कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे ड्रोन जो ऑटोनमस ड्रोन्स हैं जिनके अंदर कोई कम्युनिकेशन लिंक है ही नहीं, प्री प्लान्ड उसके अंदर आपने फ़्लाइट पैटर्न्स डाल दिए हैं, उसको आप कैसे अपना काउंटर कर सकते हैं या उससे आप अपने किसी भी एरिया को कैसे सिक्योर कर सकते हैं. तो उसके लिए भी तरीके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एरियल नेट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि जिस तरह बर्ड्स को पकड़ने के लिए फिजिकल नेट्स होते हैं, इसी तरह से आप फिजिकल नेट्स यूज़ कर सकते हैं कि जिनसे आप ड्रोन्स की एंट्री को जो है वो कर्व कर सकें. तो आसमान में नेटिंग करना, रेडार हाँ एक मुश्किल काम है. रेडार एक अगेन एक बेसिक चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. रेडार के साथ देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत छोटी चीज़ नहीं, वो छोटी चीज़ नहीं करता, और बर्ड्स को जो इसे कहते हैं अपना बायो मूवमेंट, उसको वो डिटेक्ट नहीं करता. आर्टिफिशियल मूवमेंट जो इर्रेगुलर मूवमेंट हो, पैटर्न में नेचुरल पैटर्न को वो डिटेक्ट नहीं करता. बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं ना तो रेडार उसको डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि वो बायो मूवमेंट है, नेचुरल मूवमेंट है. अब ड्रोन ऐसे आने शुरू हो गए जिनके अंदर बायो मिमिक्री की कैपेबिलिटी है. बायो मिमिक्री ये कि जब वो फ्लाई करेंगे दे विल फ्लाई लाइक अ बर्ड. जिस तरह एक बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है ना, तो ड्रोन्स अपने विंग्स को उस तरह फ्लैप कर सकते हैं जैसे बर्ड्स फ्लैप करते हैं. तो रेडार पे उसका डिटेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इट्स परफॉर्मिंग द बायो मिमिक्री. वो नेचुरल मूवमेंट को एनिमल्स को मिमिक कर सकता है, वो कर सकता है. आपने देखे होंगे बल्कि रोबोट्स आजकल तो बहुत ज़्यादा वो साइंस फिक्शन की मूवीज़ में वो जो अपना डॉग रोबोट्स होते हैं वो मूव लाइक अ डॉग, राइट? काफी दिखा रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो रोबोटिक मूवमेंट हमें नजर आती थी जी. और अक्सर अब पता है ऑनलाइन आप वीडियोस को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते. आपको तो यार किसी ने क्या पता, दैट्स ट्रू कि ये अपना डीप फेक है या ओरिजिनल है, यू नेवर नो. दैट्स ऊपर से एआई के थ्रू आप जो मर्जी बना दो, जिस मर्जी की शक्ल बनाओ. लेकिन ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो बायो मिमिकिंग इज द टर्म व्हिच कैन इमिटेट द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उनको वो इमिटेट कर सकते हैं. तो फिर आप क्या करेंगे? आगे निकल गए. बर्ड इज समथिंग एल्स जी, और इंसेक्ट बहुत छोटा होता है. तो ड्रोन्स भी काफी छोटे हैं. कितने छोटे? काफी मिनिएचर साइज के ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं. So there is biomimicking that cannot be detected by a radar, which is difficult to detect by a radar. Yes. क्योंकि and there is an extremely small size. कितना minimum? I don't know the exact specifics कि कितना small size है, लेकिन miniature मतलब आप जिस तरह से imagine maybe a bee, तो जैसे एक छोटी शहद की मक्खी होती है उस लेवल पे भी आपको सर्वेलेंस ड्रोन्स मिल जाते हैं. मिलते कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन दे आर अवेलेबल. लेकिन इतना छोटा ड्रोन और दे इन कमर्शियली सेल तो नहीं होते? कमर्शियली नहीं, आई हैवंट कम अक्रॉस. ये तो बहुत हाँ स्पेसिफाइड किस्म के ड्रोन्स हैं जो कि ऑब्वियसली किसी स्पेसिफिक उसके लिए ही मतलब टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, ये भी बहुत बड़ी करती है. टेक्नोलॉजी तो जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी कि टेक्नोलॉजी का एम इस टाइम पे ये है कि उसने अपने आप को छोटा करना है, अपने साइज को कम करना है, और वो सक्सेसिवली हर साल वो हो रहा है कि उसका साइज कम से कम. छोटे ड्रोन को लेके व्हाट इज द टेक्नोलॉजी जो अभी तक उस साइज में आ चुकी है? बिकॉज अगर आप मुझे कहेंगे ना कि बायो मिमिकिंग एक बी के उसमें है और उसमें फिर ऑटोनॉमी भी है, उसमें एआई भी इनकॉर्पोरेटेड है, तो कॉर्पोरेटेड नहीं वी कांट रियली से दैट. देखिए इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है या ये इसमें ना असल में फिर वो एथिकल और उसके अपना जो वो होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज वो आ जाते हैं. नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड एआई इनटू अ ड्रोन, क्योंकि फिर देन दैट वुड मीन एन ऑटोनमस वेपन, राइट? सिर्फ वो क्लेम नहीं करेंगे, बना तो सकते हैं. हो सकता है, मतलब दैट्स अगेन समथिंग व्हिच इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट. मैंने एक पीछे आई थिंक इलॉन मस्क की वीडियो देखी थी where he said कि देखिए वी ऑलरेडी हैव ड्रोन्स जो कि सारा कुछ आप उनको बता दे, प्रोग्राम करते दे डू इट. तो कहता है इट्स वेरी इजी कि आप उनको, और कहता है उनकी रेंजेस भी बहुत ज़्यादा है जी. कहता है इट्स वेरी इजी टू उनके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल लगाएं, डेटोनेशन रखें, रिमोट डेटोनेशन रखें, या टारगेट एक्वायर करने के बाद या टारगेट तक पहुंचने के बाद आप उनको प्रोग्राम करेंगे वो डेटोनेट हो. जी. कहते हैं यू कैन. आजकल आपने देखे भी होंगे ड्रोन, जिस तरह पहले वो बचपन में हमारे दिखाते थे कार्टून में ना कि जहाज से मैरी मी लिखा हुआ या कोई मैसेज लिखा हुआ अच्छा सा. हाँ, वो उसके लिए तो अब ड्रोन से लाइटिंग लगा के ना, ड्रोन्स की फ्लीट से बिल्कुल दे राइट मैसेजेस इन द नाइट. हां, दे आर सर्विंग अ रोमांटिक पर्पस एज वेल. देयर ऑलवेज अ रोमांटिक एंगल टू द टेक्नोलॉजी. ठीक है, कमर्शियल में सब कुछ है. बिल्कुल. तो इफ यू कैन प्रोग्राम देम टू राइट द टेक्स्ट एज यू राइट इट ऑन द कीबोर्ड, तो यू कैन टेल देम कि यार इस बंदे को जाके जोड़ो, और
ایز سون ایز یو ڈیٹیکٹ کہ یہ والی شکل رجسٹر ہو گئی ہے, بالکل جب ہٹ کرو اب تو یہ ہے دس از دا ڈومین آف اٹانومس ویپنس, اور آئی تھنک اس کے لیے ہمیں ایک پورا الگ سے ایک شو کرنا پڑے گا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو کال می بیک فار اندر کنورسیشن, کیونکہ یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی بٹھاتے ہیں افطاری ساتھ ہی کھول کرتے ہیں. اگر یہ مکھی میں آ جائے, اینڈ اف آئی ایز این انڈیویجول گیٹ مائی ہینڈز آن اے سوارم آف بیز, 1000 ہوں 10,000 ہوں, جی بالکل, ان سے پنگا کوئی نہیں لے سکتا. فیوچر اور دا پریزنٹ وی کین سے دیٹس دا اسٹف. وہی بات ہے آپ والی کہ دس نیڈز اندر شو, another conversation of its own. اس کے اندر اس کے کاؤنٹر میجرز ہم سوچ رہے ہیں, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو دی ٹیکنالوجی ان پاکستان. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل نیٹ بہت افیکٹو ہو سکتا ہے, لیکن اگین اس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑے اوپن اسپیس بہت بڑا کرنا مشکل ہو جائے گا. آر ایف جیمنگ ہے آپ کے پاس, اپنا آر ایف جیمنگ ہر ڈرون کے لیے تو نہیں ہے نا, ورک نہیں کرتی. ہاں بالکل, ہر ایک ڈرون کے لیے ورک نہیں کرتی. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا وہ ہے اپنا ریڈار ہے, وہ بھی ہر ایک ڈرون کے لیے ورک نہیں کرتا. پھر مکھی کے لیے تو وہ بالکل سب سے افیکٹو یہ ہے کہ آپ ایسے ڈرونس کی سیل اینڈ پرچیز پہ اس کو ریگولیٹ کریں. دیٹس ویئر دا سورس لائز. سیلز اینڈ پرچیز پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کے اس پوٹینشیل کے ڈرونز ہیں ان کے اندر کوئی ٹریکنگ میکانزم یا کوئی سرٹیفکیشن میکانزم ایڈ کریں تاکہ وہ ٹریس ہو سکیں, سو دیٹ یو نو کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے, سو دیٹ یو کین آلویز ٹیل کہ کون سا ڈرون ابھی کہاں پہ کس کے پاس آپریٹ کر رہا ہے. دیٹس دا موسٹ افیکٹو میتھڈ. از اٹ پاسبل کہ ایک ڈرون اڑ رہا ہو, اور فرض کریں کمرشل ڈرون ہے جو میں یوز کر رہا ہوں اپنے اس سے, جی جو ڈرون آپ لیتے ہیں نا وہ آپ کے فون میں ایک ایپ ڈلتی ہے, جی, اور وہ اس سے کنیکٹ کرتی ہے ڈرون سے. تو ایک تو آپ فون سے لوگوں کے, کیونکہ اڑانے کا کوئی تو طریقہ ہوگا, بالکل کین یو فرام دس ریڈیو سگنل دیٹ آر گوئنگ فرام دا ریموٹ ٹو دا ڈرون, کین دے بی انٹرپریٹیڈ, ان کو آپ انٹرسیپٹ کر کے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرون کس کا ہے یا یہ ہاں ریڈیو چینلس کو اوبویسلی اگر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تو پھر اگین اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یو نیڈ سم میکینزم ٹو ٹریس دا ڈرون. اگر اس کے اندر کوئی ایسی سینسر یا ایسی کوئی چیز ہے, جی ڈرون اڑ رہا ہے, جی آئی نو کہ اس کی رینج جو ہے فرام اٹس ریموٹ از 5 کلومیٹرس. اس 5 کلومیٹرس کے مجھے اندر پتہ ہے وہاں پہ ہی ریموٹ ہے, بیکاز ڈرون اڑ رہا ہے. جی اس ریموٹ سے جو سگنلز اس ڈرون تک جا رہے, کین آئی سی کہ یہ اس ایپ میں کس بندے کا نام ہے جس کا یہ ڈرون اڑ رہا ہے. اگر اس میں ریڈیو سگنلز کو اس طرح ہم اب آئی ڈونٹ نو, I'll have to ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں. I'll have to look into that. I'll have to look into that specific thing کہ کیسا ہو سکتا ہے. یہ مجھے اڑتا ہوا خیال آیا کہ میں کہوں کہ جب ہم بات کریں گے کہ ٹیررزم میں یوز ہو رہا ہے, جی ٹیررسٹ یوز کر رہے ہیں ٹو کنڈکٹ سوسائڈ بامبنگ, تو ختم ہوگی نا, ان کا تو آدھا تو وہی ختم ہو گیا کام ہو گیا. بٹ اب وہی بات ہے 5 لاکھ روپے کے ڈرون سے انہوں نے جو بھی کرنا ہے کرنا ہے. وہ دکان سے آئی ایم شیور لیتے ہیں, ایزیسٹ وے شوڈ بی کلوزڈ آف فرسٹ آف آل, تاکہ وہ سب سے مشکل طریقے سے لیں. لیکن وہ تو کریں گے ہی بلیک مارکیٹ کے تھرو اپنا کام. ان کی فرسٹ پرائیورٹی اور لاسٹ پرائیورٹی اور سیفسٹ وے وڈ بی کہ ہم جائیں افغانستان آگے پیچھے یورپ سے بلیک مارکیٹ سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ یوز کریں. تو اس کو روکنے کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک اسینشلی نتھنگ. اس کے اوپر بٹ ابھی تک ٹی ٹی پی وغیرہ اس طرح یوز نہیں کرے, یہ بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں ابھی تک نہیں. تھینک گاڈ فار دیٹ. آئی تھنک ڈرون حملے سے ویسے وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک رینجز کا بھی ایشو ہے. یہ کمرشل ڈرونز جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی میکسیمم رینجز کتنی ہوتی ہیں کمرشل ڈرونس کی ان ٹرمز آف آپ ڈسٹینس یا الٹیٹیوڈ؟ ایگریکلچرل ڈرونز جس طرح آپ نے بتایا, آل ڈرونز کو, ملٹری ڈرون بھی ہے تو اس کی few kilometers to a few hundred kilometers depends really on the drone کہ کس ٹائپ آف ڈرونس کی آپ ڈرون کی بات کریں. بیکاز آئی ایم شیور جو ڈرونز وہ جہاز کی طرح ہوتے ہیں جو یو ایس یوز کر رہا تھا مسلز والے, بالکل بالکل, وہ تو اویلیبل کہیں نہیں ہے. ہاں نہیں وہ تو کمرشلی اویلیبل ہیں. ہاں نہیں وہ تو کمبیٹ ڈرون ہے. جی بالکل بالکل, وہ کمبیٹ ڈرون ہیں, وہ دے آر ناٹ کمرشلی اویلیبل. لیکن جو کمرشلی اویلیبل ہیں ان کی بھی few kilometers to a few hundred میں بھی kilometers وہ اس کو فلائی کر سکتے ہیں. چلیں یار, اٹس ویری گڈ کہ ابھی تک تو نہ اس طرف رجحان ٹیررزم کا گیا ہے, نہ پاکستان کو اس طرح کی چیز فیس کرنی پڑی ہے, بٹ دی پاسبلٹی ایگزسٹ اینڈ پری ایمپٹیو میجرز آر دا بیسٹ میجرز ٹو بی ٹیکن انڈر دیز سرکمسٹانسز. جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے اس میں رسک بندہ نہیں لے سکتا.
تھینک یو فار دس کانورسیشن، ویری انفارمیٹیو. میں خود بھی بہت سے گیپس ہوتے ہیں ہر بندے کی نالج میں، اس کو لگتا ہے مجھے اس بارے میں پتہ ہے. یو فلڈ اے لاٹ آف دیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور وہ کافی ایک اسٹیمولیٹنگ، بڑی ایکسائٹنگ اور بڑے مزے کی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ. اور وہی آپ والی بات جو ابھی آگے اس کے اوپر ایک ایسا ٹینجنٹ نکلتا ہے جس کے اوپر ایک الگ پوری ایپیسوڈ ہونی چاہیے. ول ہیو یو اگین فار دیٹ. اینی ٹائم، اینی ٹائم. سو تھینک یو فار واچنگ دا شو. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں یا اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ آن، پلیز پٹ دیم ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو، اور ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. تھینک یو.